آج کی کہانی ہے ایک ایسی ماں کی جس کے بچوں کے سامنے اس کا گینگ ریپ کیا گیا۔ یہ کہانی سانحہ موٹر وے سے بھی بڑی کہانی ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اس سانحہ کو ریٹنگ مل گئی، مگر یہ ماں حکام بالا کی توجہ حاصل کرنے سے ناکام ہے اور انصاف کی بھیک مانگ رہی ہے۔ آج سے 1 سال قبل کی بات ہے، میرا بچہ جو تھا نا ان کے گھر میں پڑھنے جاتا تھا، فیس دینے گئی ہوں تو ان کے گھر میں میرا سیل فون بھول گیا، اس میں میموری کارڈ تھا اور میری تصویریں تھیں، اس نے وہ تصویریں اپنے موبائل پہ کی ہیں اور پھر ویسے مجھے کہنے لگ پڑا بات سننے، میں نے کہا ہاں، کہتا ہے یہ دیکھیں آپ کی تصویریں، اس نے بہت ہی گندی قسم کی بنا دیا تھا، اب یہ میں نے سوشل میڈیا پہ وائرل کروں گا، اس نے اس سسٹم میں مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا، اس کو میں نے پیسے بھی دیے، میکسیمم اسے 15,000 تک لیے، تو یہ لوگ چھت سے آئے ہیں، کہہ کے لگانے شروع کر دیے، تم لوگ جاؤ اپنے گھر، کیا ہے، کہتے ہیں ایسے نہیں ہم جائیں گے، ہم نے تو اپنی پوری حوث کر کے جانا ہے، سیڑھیوں سے گھسیٹتے لائے ہیں، دیواروں کے اندر میرے سر مارے ہیں، میرے چپیڑے ماری، میرے منہ کے اندر سے خون نکال دیے، انہوں نے سارے کپڑے ان لوگوں نے پھاڑ دیے، میرے بیک پہ فیس پہ انہوں نے کاٹنا شروع کر دیا، اور میں نے ان کو دھکا دیا، دروازہ کھولنے لگی ہوں نا باہر کا، تو یہ بھاگ گئے۔ 1 سال بیتا ہے تو اس کے بعد ان لوگوں نے، میری پھول جیسی بیٹی تھی اور معذور بچی جو چل نہیں سکتی اور اپنا کوئی کام یقین کرے وہ خود نہیں کر سکتی، اور یہ فنگرنگ کے ساتھ میرے ساتھ کرتے رہے ہیں دونوں، اور یہ بری طرح میری بچی کو یہ بھی رہے ہیں، اس کی مزدوری کے لحاظ کر لیتے، یقین کریں کہ اس کے کپڑے اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیتے، تو اس کو کہہ رہے تھے تم اسی طرح سے باہر نکل جاؤ، اگر تم ہماری بات نہیں مانو گی تمہیں ننگا ہی باہر جانا پڑے گا۔ میری بچی اتنی سہم چکی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے اوپر اعتبار اٹھ گیا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو بھی اچھا نہیں سمجھتی، وہ کہتی کہ دنیا کا ہر لڑکا گندا ہے۔ جب میں نے یہ درخواست دی تو ان لوگوں نے میرے سامنے میری بچی کے ساتھ یہ کام کیا، جب میں نے اس کو اوپر سے اتارا ہے تو یقین کرے وہ میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات تھی کہ میں نے اپنی بچی کے اوپر سے خود اس کو اتارا ہے، ساتھ لڑکے کو، میں اپنا سارا کچھ بھول گئی، لیکن میں اپنی بچی کی تکلیف جو ہے نا دن رات میں اور میرے میاں سو نہیں سکتے اس تکلیف سے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لیڈر ٹی وی اور میں ہوں اینی فیصل۔ میں نے ایک سٹوری کی جس میں ربیہ نام کی بچی، جو معذور بچی ہے اور جس کو درندوں نے، جانوروں نے اپنی حوث کا نشانہ بنایا، مسلسل 3 ماہ تک اس بچی کے ساتھ وہ سب کچھ ہوتا رہا جو ایک معصوم بچی کے اوپر رحم کھانے والی چیزیں تھی، اس بچی کے ساتھ وہ تمام عمل دہرائے گئے، وہ تمام عمل کیے گئے جس کے لیے انسانیت کو مر جانا چاہیے۔ میرے ساتھ ربیہ کی ماں موجود ہیں جو اس سے زیادہ ظلم برداشت کرتی رہی ہیں، یہ اس سے زیادہ برے حادثات سے گزری ہیں اور انہی لوگوں کی وجہ سے گزری ہیں جنہوں نے وہ سب کچھ ربیہ کے ساتھ کیا۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہوا اور جو ربیہ کے ساتھ ہوا وہ کرنے والے کون تھے، اور ان کی آخر ان کے ساتھ ایسی کون سی دشمنی تھی جو ماں اور بیٹی دونوں کو شکار کیا گیا۔ السلام علیکم۔ اسلام۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ لوگ کون ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، اپنے ہیں، محلے دار ہیں، کون ہیں یہ؟ 2 اس میں سے میرے اپنے ہیں، ریلیٹیوز ہیں، اور ایک جو ہے وہ محلے دار ہے۔ جو کامران ہے وہ میرا سکا بھانجا ہے، سگی بہن کا بیٹا ہے، بہن کا بیٹا ہے، اور جو فیصل ہے وہ میرے میاں کا کزن اور میرا رشتے میں بھانجا لگتا ہے، وہ بھی سگا بھانجا، وہ نہیں سکا نہیں، رشتے میں لگتا ہے، رشتے میں بھانجا، میرے میاں کا کزن ہے، اور وہ رشتے میں میرا دیور بھی لگتا ہے، اور جو تیسرا لڑکا ہے وہ ہمارے محلے کا ہے، نیبر ہے۔ مجھے بتائیں آپ کے ساتھ ان کی کیا ایسی دشمنی ہے، آپ کے ساتھ سب سے پہلے یہ شروعات ہوئی ہے؟ جو سب سے پہلے میرے ساتھ ان لوگوں نے ایسے کیا ہے، آج سے 1 سال قبل کی بات ہے کہ میرا بچہ جو تھا نا ان کے گھر میں پڑھنے جاتا تھا، آفتاب کے گھر میں، ہوا اس طرح تھا کہ آفتاب کے ساتھ میرے میاں کی اس سے پہلے 8 ماہ پہلے لڑائی ہوئی تھی، کوئی نارمل سی، جیسے ایک محلے میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو کوئی اتنی واضح بھی مطلب اتنی اچھی خاصی لڑائی نہیں تھی کہ اس کو معمولی سی رنجش تھی، دل میں انسان دشمنی لے کے بیٹھ جاتا، اس لڑکے نے اس کو اپنے نا دل پہ لے لیا اور دشمنی کا یہ سوچا اس طریقے سے کہ رضوان کی میں نے عزت نہیں رہنے دینی، صلح صفائی ہو گئی، ہم لوگ ان کے گھر میں جانے لگ پڑے، وہ ہمارے گھروں میں آنے لگ پڑے، میں نے پھر ان کے گھر میں اپنے بیٹے کو ٹیوشن بھیج دیا، وہ ایک دن میں فیس دینے گئی ہوں تو ان کے گھر میں میرا سیل فون بھول گیا، میں گھر واپس آ گئی ہوں تو اس میں میموری کارڈ تھا اور میری تصویریں تھیں، اس نے وہ تصویریں اپنے موبائل پہ کی ہیں، اور تقریباً 2-3 دن بعد مجھے نا اس نے فون پہ تنگ کر کے، اور پھر ویسے مجھے کہنے لگ پڑا بات سننے، میں نے کہا ہاں، کہتا ہے یہ دیکھیں آپ کی تصویریں، اب یہ میں نے سوشل میڈیا پہ وائرل کروں گا۔ ان تصویروں میں ایسی کیا بات تھی جو وائرل ہونے کا آپ کو خدشہ ہے؟ اس نے بہت ہی گندی قسم کی بنا دیا تھا، ایڈٹ کیا ان کو؟ جی، اتنی غلیظ قسم کی بنائی تھی، اور کچھ انسان کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے، اپنے گھر کی ہوتی ہیں، ایک عام نارمل تصویر بھی آپ لے لینا، وہ ہمارے مطلب کہ اسٹیٹس میں، ہمارے اسٹیٹس میں نہیں اس چیز کو اچھا سمجھا جاتا کہ ہماری تصویریں فیس بک پہ آئیں، اس نے اس سسٹم میں مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا، میں یقین کرے بہت ڈرتی رہی، اس کو میں نے پیسے بھی دیے کہ تم یہ تصویریں ڈیلیٹ کر دو، پیسے دیے تھے؟ میکسیمم اسے 15,000 تک لیے، مانگے تھے اس نے؟ مانگتا رہا ہے کہ یا پھر آپ مجھے پیسے دیں یا میرے ساتھ آپ کچھ ایسا کریں کہ میں توازن تو میرا پورا ہو سکے، کہ میں نے آپ کے میاں نے جو میرے ساتھ کیا ہے وہ اس چیز کا میں بدلہ پورا کر سکوں۔ آپ کے گھر میں یہ کیا کرنے آئے تھے جس رات آپ کے ساتھ ایک پورا یہ گینگ بن کر آئے تھے، اس رات کیا ہوا؟
یہ اس تصویروں کی جو میں نے بتایا کہ میں لینے کے لیے گئی تو اس نے نہیں نہ دی. اس کے بعد اس نے فیصل کو ایڈ کر لیا کہ میں نے کہا کہ میرا اس کو پتہ میرے خامد مطلب کہ عزت کے معاملے میں وہ بہت سخت ہیں. اس نے فیصل کو ایڈ کر لیا کہ یار اس طریقے سے نہیں مان رہی نا, میری کوئی بھی چیز ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تم اب میرے ساتھ ایڈ ہو. انہوں نے پھر فیصل نے مجھے یہ بات کی کہ تم نے کوئی بھی چلاکی و شاعری کی تو ہمارے پاس تمہاری بہت گندی فلم ہے, ہمارے پاس تمہاری بہت گندی قسم کی مووی ہے جو میں تمہارے. اور یہ یقین کریں میرے خاوند نے ان کے پاؤں پکڑے. میرے خاوند نے کہا میری عزت کو نہ اچھالو تم لوگ باہر, نہ کوئی بھی اس چیز کو نکالو, اگر ہے بھی تو کوئی نہ دو. اور حتیٰ کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, میرا اللہ گواہ ہے کہ میں نے آج تک کس طرح کی کوئی مووی بنائی نہیں ہے, نہ میری کوئی ہے. لیکن ان لوگوں نے کس طرح ایڈ کی ہے, کس طریقے سے بنائی ہے, یہ مجھے نہیں پتا. انہوں نے کیا کیا کہ 27ویں کا دن تھا, دیکھیں 23 رمضان رات, ہاں جی 23ویں رات تھی, نوافل پڑھ رہی تھی. تو یہ لوگ چھت سے آئے ہیں. چھت سے آنے کے بعد انہوں نے نا کہکے لگانے شروع کر دی ہیں. میں نے سلام پھیرا, میں نے کہا ہاں کیا مسئلہ ہے, تم لوگ جاؤ اپنے گھر, کیا ہے. کہتے ہیں ایسے نہیں ہم جائیں گے, ہم نے تو اپنی پوری حوث کر کے جانا ہے. اور یہ بھی کہتے رہے کہ سحری کا ٹائم ہونے والا ہے تو تم جلدی جلدی کرو, ہماری من مرضی ہے وہ ہماری پوری کرو. آپ کے بچے موجود تھے اس میں؟ میرے بچے چاروں موجود تھے. انہوں نے میرے بچوں کو لاک کے اندر بند کر دیا, سیڑھیوں سے گھسیٹتے لائے ہیں میرے بالوں کے ساتھ, دیواروں کے اندر میرے سر مارے ہیں, میرے چپیڑے ماری, میرے منہ کے اندر سے خون نکال دیے انہوں نے, اور میرے سارے کپڑے ان لوگوں نے پھاڑ دیے, اور میرے بیک پہ میرے فیس پہ انہوں نے کاٹنا شروع کر دیا. اتنی بھیانک طریقے سے انہوں نے اس دن مجھے استعمال کرنے کی کوشش کی کہ میں آپ کو دیکھیں, میرا ایک بیٹا ہے 13-14 سال کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ ایسا ہوتا دیکھ رہا ہے, تو آپ بتائیں اس کے اوپر کیا ہوگی. اس کے اوپر وہ چیخ رہا تھا اندر سے کہ میری ماں کو چھوڑ دو, میری ماں کو چھوڑ دو, لیکن اس کی میرے بچوں کی چیخو پکار کوئی نہیں سن رہا تھا. وہ اندر سے چاروں چیخ رہے تھے میری ماں کو چھوڑ دو, میری ماں نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا کی ہے, تم لوگ کیوں میری ماں کے ساتھ ایسا کر رہے ہو. میں بیان نہیں کر سکتی وہ جو تکلیف ہے نا میرے دل کے اوپر, جو میرے بچوں نے اس ٹائم برداشت کی ہے. بڑا بیٹا کہہ رہا تھا کہ فیصل بھائی, آہستہ آواز میں, فیصل بھائی میری مما کو چھوڑ دو, فیصل بھائی میری مما کو چھوڑ دیں آپ, میری مما آپ سے سوری کر لیتی ہیں, کوئی بات ہوئی ہے میری مما آپ سے معافی مانگ لیتی ہیں, مما آپ فیصل بھائی سے معافی مانگ لیں, حسن بھائی سے معافی مانگ لیں, آپ وہ آپ کو چھوڑ دیں گے. اور میں نے ان کو دھکا دیا, برداشت جب باہر ہو گئی کہ میرے بچے چیخ رہے ہیں, دھکا دیا, تو میں نے جب دروازہ کھولنے لگی ہوں نا باہر کا, تو یہ بھاگ گئے. یہ بتائیں کہ انہی لوگوں نے آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ جی میں یہاں سے پھر چلے گئی نا, میں چھوڑ دیا وہاں سے آپ؟ صبح دن چڑھا ہے تو میں نے اسی ٹائم میں نے اپنے خاوند کو فون کیا ہے. میں نے کہا کہ رضوان ایسا کر کے فیصل اور حسن آئے اور انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے, میری حالت نہیں ٹھیک نا. تو وہ بیچارے بس کے اندر بیٹھ کے کراچی سے واپس آئے, سفر کراچی جا رہے تھے, وہ ٹرک چلاتے ہیں, وہ کراچی جا رہے تھے, وہ راستے سے واپس آئے ہیں. تو صادقآباد سے واپس آئے تقریباً صبح کے ٹائم نا, فجر کے ٹائم وہ آئے ہیں. تو آ کے پھر ان کو سارا معاملہ انہوں نے کہا, جب وہ باہر نکلے ہیں تو سارے لوگ کہتے کہ جی آپ کی بیوی کے گھر سے کہ پکڑا گیا ہے, کہ صبح اٹھنے سے پہلے انہوں نے پوری گلی میں یہ بات پھیلا دی کہ میرے گھر میں سے کوئی پکڑا گیا ہے, تو ہم لوگوں نے پکڑا ہے تاکہ ہمیں وہ گندا نہ کر سکے. پھر آپ بتائیں ادھر کیا میری عزت رہی ہوگی. میں نے اور میرے خاوند نے جو تھوڑی سی ہماری عزت تھی اس کو سمیٹا, اور میں لاہور آ گئی, اور یہاں پہ کسی کی گھر پہ میں اور میرے میاں کام کرنے لگ پڑے. عرصہ ایک سال بیتا ہے, تو اس کے بعد ان لوگوں نے, میری پھول جیسی بیٹی تھی اور معذور بچی جو چل نہیں سکتی اور اپنا کوئی کام یقین کرے وہ خود نہیں کر سکتی. یہاں پر میں بتاتی چلوں, یہ اس بچی کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے جس کی ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں, جو ایک معذور بچی ہے اور جس کے ساتھ بدفعلی کی گئی. یہ اسی کی والدہ ہیں اور اب یہ اسی کے بارے میں بتانے لگی. جی ربیہ اس کا نام ہے, جس کے ساتھ کامران نے 2 ماہ تک اس کو مسلسل استعمال کرتا رہا ہے. 11 سال کی بچی ہے میری, فنگرنگ کے ساتھ دی, اور اس کی بیک سے, اس کے فرنٹ سے, اور ڈسچارج دیکھیے اتنی بھیانک بات کہ ڈسچارج میں ہوتا رہا ہے. اور میری بچی کتنی حالت خراب ہوئی اس چیز سے. جیسے مجھے پتا چلا ہے کہ ربیہ کے ساتھ یہ کام ہوا ہے, میں اور میرے میاں یہاں سے کام چھوڑ کے فوراً اکاڑا گئے ہیں. اکاڑا جا کے میں نے اپنی بچی کو دیکھا ہے, وہ میری بچی نہیں تھی, اس کی اتنی انہوں نے بری حالت کی ہوئی تھی. اور میں نے جب میں نے یہ درخواست دی تو ان لوگوں نے میرے سامنے میری بچی کے ساتھ یہ کام کیا, گھر میں داخل ہو کے, تو میری بچی کے ساتھ اس لڑکے نے سامنے میرے کیا ہے. جب میں نے اس کے اوپر سے اتارا ہے تو یقین کرے وہ میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات تھی کہ میں نے اپنی بچی کے اوپر سے خود اس کو اتارا ہے, ساتھ لڑکے کو. پولیس والوں نے میرے سے پیسے مانگے, اس وقت بڑی رشوتیں مانگی. میرا کیس انہوں نے کوئی پکڑ نہیں رہا تھا کہ جی آپ پیسے دیں گی تو کوئی کام ہوگا آگے. کیا ہمارے اس طرح کا کام ہے کہ ہم پیسے دے کے اپنے بچوں کے لیے انصاف لیں؟ پھر میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا ربیہ تمہارے ساتھ ہوا کیا؟ اس نے بتایا کہ مما یہ 3 لڑکے جو ہیں
مجھے استعمال کرتے رہے ہیں. کامران جو ہے وہ 2-3 ماہ تک اس کو مسلسل استعمال کرتا رہا ہے. اس کے منہ میں ڈسچارج ہوتا رہا ہے, اس کی بیک سائڈ سے, اس کے فرنٹ سے اس کو یوز کرتا رہا. بہت بری طرح سے اس کو نوچتا تھا. وہ اگر وہ کسی کو بتاتی تو اس کو کہتا تھا تمہیں میں نے کر دینا ہے, تمہاری میں نے جو ہے نا وہ کر کے بوری میں بند کر کے نہر میں پھینک دینی ہے, تم اپنی ماں سے کبھی زندگی میں نہیں مل سکو گی. اور ان 2 لڑکوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ ماں یہ لوگ میرے ساتھ, وہ کامران بھائی ان کو بلاتے تھے اور یہ فنگرنگ کے ساتھ میرے ساتھ کرتے رہے ہیں دونوں, اور یہ بری طرح میری بچی کو یہ بھی دے رہے ہیں. انسان کو رشتے کا لحاظ, یہ انسان رشتے کا لحاظ بھی نہیں کر سکتا, لیکن اس کی مزدوری کے لحاظ کر لیتے کہ وہ ایک عورت یقین کریں کہ اس کے کپڑے اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیتے تو اس کو کہہ رہے تھے تم اسی طرح سے باہر نکل جاؤ, اگر تم ہماری بات نہیں مان لو گی تمہیں ننگا ہی باہر جانا پڑے گا. کہتے ہیں آپ لوگ میرے کپڑے دے دیں, آپ کی مہربانی, مجھے کپڑے نہ تو اس کو کپڑے خود پہننے بھی نہیں آتے کہ جتنی دیر تک ان کی دل کرتا وہ اپنی حوث کا اس کو نشانہ بناتے رہتے ہیں. میں اپنا سارا کچھ بھول گئی, لیکن میں اپنی بچی کی تکلیف جو ہے نا دن رات میں اور میرے میاں سو نہیں سکتے اس تکلیف سے. میری بچی اتنی سہم چکی ہے کہ وہ نہ تو اس کو اپنے بھائیوں کے اوپر اعتبار اٹھ گیا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو بھی اچھا نہیں سمجھتی. وہ کہتی کہ دنیا کا ہر لڑکا گندا ہے, وہ سارے گندے کام کرنے مرد کا روپ ہی ایسا دیکھ لیا کہ اس کے لیے ہر چیز اب گندی ہو گئی ہے. بہن مجھے یہ بتاؤ یہ کیس کہاں تک پہنچا ہے, اس کیس میں اب پولیس کتنا آپ کا ساتھ دے رہی ہے, کیا کارروائی کی ہے پولیس نے؟ پولیس نے کارروائی کیا کرنی ہے, 7 مہینے میں نے چکر لگا کے نا میری بس ہو گئی ہے. میرے میاں کا کاروبار ختم ہو گیا, غربت کے لالے پڑ گئے ہمارے گھر میں. کیس کا یہ ہوا ہے کہ انہوں نے ان کو بے بنیاد کر دیا, کامران کو جوڈیشل کر دیا, اور ان دونوں لڑکوں کو انہوں نے بے بنیاد کر کے ان کو نکال دیا, اس کیس سے باہر نکال دیا, فارغ کر دیا کہ جی ان کا کوئی, یہ بس سپورٹر تھے, پہرے دار تھا تو پہرے دار کا تو کوئی حصہ ہی نہیں ہوتا. اور یہ خود ضمنی کے اندر انہوں نے خود بتایا ہے, پولیس نے خود ہی پتہ نہیں خدا کی ترسن سے لکھا ہوا ہے کہ یہ دوست تھے, ایک رشتہ دار تھا, ایک دوست تھا, اس لیے ان کو سپورٹ کرتے ہیں یہ کیس میں آنے جانے کے لیے. تو انہوں نے نا جی اس بہاف پہ ان کو ایڈ کر لیا ہے کہ ان کو سپورٹ نہ کریں. اور میں نے انویسٹیگیشن چینج کروانے کے لیے اپلیکیشن IG پنجاب کو, RPO کو, سب کو دی ہے. کہیں سے میری منظور ہوگی کیونکہ میں اس انویسٹیگیشن سے مطمئن نہیں ہوں. میں یہاں پر دنیا کے تمام مردوں کو ٹارگٹ نہیں کر رہی, لیکن خدارا میں مردوں سے یہ ریکویسٹ ضرور کروں گی کہ جو مردوں کے روپ میں اس طرح کے بھیڑی ہیں ان لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں, نہ کہ اس آواز کو دبانے کی بجائے کہ آپ لوگ اس طرح کی چیزیں دکھاتے ہیں, اس طرح کے لوگوں کی آواز بنیے تاکہ اس طرح کے بھیڑیوں کو کوئی ایسی سزا مل جائے کہ جس نے اگر معذور بچی کے اوپر بھی رحم نہیں کھایا تو وہ یقین کرے رحم کھانے کے قابل نہیں ہے. جس نے ایک ماں کے اوپر رحم نہیں کھایا اور اس کے بچوں کے سامنے, 4 بچوں کے سامنے اس کو برہنہ کر دیا اور اس کے ساتھ اپنی حوث پوری کی, تو یقین کریں وہ لوگ رحم کے بالکل قابل نہیں ہیں. اگر آج ان ماں بیٹیوں کو نہیں چھوڑا تو کل کو ان کی جگہ آپ کی بھی اپنی ماں بیٹیاں ہو سکتی ہیں. اس طرح کے درندوں کے لیے آواز اٹھائیں تاکہ ان کو سزا ملے. مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.